इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गवर्नर पंजाब जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, चैम्बर के प्रेसिडेंट फेडरल के इरफान और लाहौर चैम्बर के मियाँ अंजुम निसार और मेंबर्स बिजनेस कम्युनिटी। खुसरो बख्तियार ने बड़ी डिटेल्स में आपको बताया पैकेज का। मैं क्रिकेट के ज़माने से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारी दुनिया में कम्युनिटीज़ जानता था। फिर शौकत-ए-आलम बनाना शुरू किया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी मदद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की। तो मैं हर दुनिया के जिधर जिधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वहाँ जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो मुझे उनका फिर बिज़नेस कम्युनिटी का भी आइडिया हो गया, वहाँ जो लोग काम करते थे। और अब मैं 30 सालों की बात कर रहा हूँ जब से मैंने पैसे इकट्ठे करने किए शौकत खानम के लिए। तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता गया और उनसे फिर मुझे आइडियाज़ आए कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में बिज़नेस करते, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आके पाकिस्तान में। तो उधर से मुझे आइडिया हुआ कि हमने सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई हैं। हर वक्त उनको मुश्किल रहती है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर उनका कोई इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर है जो मसले आते हैं हमारे पास, उनके पास रुल जाते हैं अदालतों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे तब से याद है कि उनके जो वो फिर आखिर में तंग आके प्लॉट के अंदर पैसे डाल देते थे, फिर पता चला प्लॉट के ऊपर कब्जे हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने आते साथ ही एक्शन लिए। कब्ज़ा ग्रुप के अगेंस्ट हमने एक्शन लिए हैं। हमने अब स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोर्ट्स बना दिए हैं। उनके लिए मुसलसल हम आसानियाँ पैदा करते रहे हैं। और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। और अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए, यानी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलके जॉइंट वेंचर करेगी और ओवरसीज़, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिए। कोशिश इसकी ये है कि बाहर से हम कैपिटल अट्रैक्ट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जितना पैसा है उसका सिर्फ अभी छोटा सा, एक छोटी सी रकम आ रही है पाकिस्तान में। और ये जो अभी अब बात की, हमने उनको थोड़ा सा रेमिटेंसेस में इंसेंटिवाइज किया है, तो आज रिकॉर्ड रेमिटेंसेस $30 अरब से ऊपर आ चुकी है पाकिस्तान में। हमने सिर्फ थोड़े इंसेंटिव्स दिए हैं। तो जब हम इनके लिए अब ये टैक्स हॉलीडेज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह और भी उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर उनको इत्मीनान हो गया कि वो अपना कैपिटल ला सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में, तो असल में ये मुल्क जो टेक ऑफ करेगा इंडस्ट्रियली, वो सबसे टेक ऑफ करेगा जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ कामयाब बिजनेसेस हैं, जो कामयाब इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने लगाई हुई हैं, जब वो अपना पैसा लेके आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपिटल भी है। सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनको और इंसेंटिव्स चाहिए। तो हमने फिर ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दावत नहीं दे रहे। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी अपना पैसा लेके आएं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। आपको सबको पता होना चाहिए कि जब चाइना और इंडिया, जब इन्होंने अपनी इकॉनमी खोली थी और जब एकदम इन दोनों की 90 की दिहाई में शुरू हुई थी इनकी ग्रोथ, तो दोनों ने सबसे ज़्यादा अपने जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी, ओवरसीज़ चाइनीज़ और ओवरसीज़ इंडियंस, उनको इन्होंने दावत दी थी कि अपने मुल्क में सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था, फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आए थे। तो हमारा भी जो हमें करना चाहिए था अब तक, इतनी बड़ी हमारे 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनमें हर किस्म के प्रोफेशंस हैं, हर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो हम उनको अभी तक हम कामयाब नहीं हुए उनको इस मुल्क में लाने के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनके लिए भी है, पाकिस्तान के अंदर भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के भी है, और इंशाअल्लाह जो कि
ابھی تک نہیں ہوا، جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے پہلے، جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے تھا، ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی، انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے، اور دوسرا جو آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں خیال میں ان کے 140 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہے ہمارے آتے ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، مشکل سے 4 ارب ڈالر بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو، اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا، اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو، کمپنیز کو بھی، فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح اب انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے، کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاں، ہم نے اور بھی کام کرنا ہے، ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں، ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں، یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے، تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا۔ میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی، اس میں پارٹنرز بنے گی، کیونکہ دیکھیں جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو۔ جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے، کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا، اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے، دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے، فارن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا، یہ یاد رکھیں ان کی دنیا عزت نہیں کرتی۔ دنیا اللہ کا ایک قانون ہے، جب سے اس نے دنیا بنائی ہے، کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی یہ پی نٹس، ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پی نٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے۔ اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے، صرف تب بھی پیسے مل رہے تھے، ابھی پیسے مل رہے۔ دیکھیں تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے، ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں۔ کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اوپر جانا ہے، محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا۔ کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔
مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا پاکستان اور ملیشیا کا آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آ کے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر. ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ.